بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جس طرح کہ میں نے آپ سے ایک دو دن پہلے اپنے ویلاگ میں اور نیوز جگ میں بھی میں نے لکھا تھا کہ جو بشا بی بی ہیں ان کا سٹیٹس وٹنس سے بدل کے مطلب ایک گواہ کے طور کے اوپر، پہلے وہ ان کو بلایا جا رہا تھا تو گواہ کے طور کے اوپر، تو وٹنس سے ان کا سٹیٹس بدل کے تو ایک ایکیوزڈ کا سٹیٹس بننے جا رہا ہے، اور وہ کام ہو چکا۔ اور آج کے اخبارات میں اس قسم کی خبریں آئیں کہ جی نیب نے آلریڈی ان کو ایک کال اپ نوٹس ایشو کر دیا، اور جس میں اب ان کو ان کی حیثیت اب گواہ کی نہیں بلکہ ایک ملزمہ کی سی ہے، اور جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے خلاف ویسے بھی ادروائز بھی جو کچھ ہو رہا ہے آج کل وہ، اور جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایک نیا اسکینڈل، آج ایک اور نیا اسکینڈل ان کے متعلق، اور ان کی جو سہیلی ہیں فرح شہزادی صاحبہ، ان کے متعلق ایک نیا اسکینڈل سامنے آیا جو کہ تقریباً ڈفرینٹ چینلز کے اوپر ایک ہی طرز کے اوپر وہ چل رہا ہے۔ یہ ایشو ہے جس کے اوپر میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک جو افسوسناک بات جس کے اوپر بڑا دکھ ہوا، اور وہ ہے کہ جی کل آپ کو پتہ ہے کہ جو اسلامی دنیا ہے، عرب ممالک اور اس کے علاوہ جو اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں OIC کے اور عرب لیگ کے جتنے بھی جو ٹاپ ان کی لیڈرشپ تھی ان ممالک کی، ان کی میٹنگ ہوئی ریاض میں، اور اس میٹنگ میں انہوں نے ظاہر ہے یہ ڈسکس کرنا تھا کہ کس طریقے سے جو اسرائیل کی جو جارحیت ہے اس کو روکا جائے، اور کس طریقے سے فلسطینیوں کی مدد کی جائے، غزہ کو کس طریقے سے مزید تباہی سے بچایا جائے، جبکہ آلریڈی بلکہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو تو ایک گریو یارڈ میں قبرستان میں تبدیل کیا جا چکا ہے آلریڈی، جہاں پہ تقریباً 11,000 سے زیادہ لوگ جو افراد ہیں، جن میں تقریباً 5,000 سے زیادہ بچے شامل ہیں، وہ شہید ہو چکے۔ لیکن یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کا ظلم رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور اب انہوں نے ہاسپٹلز میں کل بھی انہوں نے 2 ہاسپٹلز جو سب سے بڑے اسپتال تھے غزہ کے، ان کے اوپر بھی اٹیکس کیے۔ پہلے بھی وہ کر رہے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو، اور کوئی پوچھنے والا کیا نہیں بلکہ امریکہ ان کی پوری مدد کر رہا ہے۔ میں حکومتوں کی بات کر رہا ہوں، برٹش گورنمنٹ کی دیکھ لیں آپ، اسی لحاظ سے آپ فرینچ گورنمنٹ کو دیکھ لیں، کینیڈا اور مختلف مطلب ہے کہ ممالک جو ہیں جو ویسٹرن ممالک ہیں وہ ان کی پورے طریقے سے مدد کر رہے ہیں۔ اور اس لحاظ سے یہ بڑا اہم تھا کہ جی 1 مہینے سے اوپر ہو گیا یہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں فلسطینیوں کے اوپر، اور اس ظلم کے بعد فائنلی مسلمانوں کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ جدہ میں وہ ملے، اور انہوں نے آپس میں وہاں پہ ڈیلیبریشن کر کے جو انہوں نے ایک مشترکہ اعلانیہ جو جاری کیا وہ انتہائی مایوس کن تھا، اور انتہائی مایوس کن اس لحاظ سے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو زبانی کلامی مذمت ہوگی، زبانی کلامی کہ جی اسرائیل کو یہ نہیں کرنا چاہیے، مطالبات آپ کو وہاں پہ نظر آ جائیں گے مختلف قسم کے، اور یہ کہ جی اسرائیل جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، یہ والی بات کہ جی ان کی یہ جو جنگ بندی ہونی چاہیے، اس طرح کے مختلف چیزیں اور مطالبات آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ایک بھی کوئی پریکٹیکل سٹیپ وہاں پہ نہیں لیا گیا، کوئی ایک بھی پریکٹیکل سٹیپ کہ جس سے آپ اسرائیل جو ہے اس کو اس کی مطلب ہے کہ جو اس کی دہشت گردی ہے، ریاستی دہشت گردی، اور جو اس کی بربریت ہے، جس طریقے سے وہ ظلم ڈھا رہا ہے، اس ظلم کو روکنے کے لیے کوئی ایک بھی تدبیر نہیں کی گئی، کوئی ایک بھی عمل نہیں کیا گیا۔ 1 مہینے کے بعد یہ جو اسلامی ممالک کے جو رہنما ہیں، جن میں مختلف ممالک کے جو بادشاہ ہیں، مطلب ہے کہ وہ یا جو ان کے صدر ہیں یا ہیڈ آف دا گورنمنٹ، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، وہ سب مل کے بیٹھے، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے بہت مایوس کیا، اور مایوس اور بیٹھنے کا ظاہر ہے پہلے تو بات یہ کہ جی اتنے ظلم کے بعد بیٹھے، بھئی آپ کو تو پہلے دن دوسرے دن ہی بیٹھ جانا چاہیے تھا، جس کے اوپر ظاہر ہے یہی، اور پھر پوری دنیا میں یہی کہا گیا کہ کدھر ہے اسلامی امہ، اور یہ جو اسلامی ممالک کے جو حکمران ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں خاموش ہیں، اور ماس وائز زبانی کلامی اسٹیٹمنٹس ایشو کرتے رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب فائنلی ایک پریشر ڈیولپ ہوا، اور اس پریشر میں پوری دنیا کا ایک پریشر تھا، مسلمان خاص طور کے اوپر پوری دنیا کے مسلمان خاص طور پہ یہ سوال اٹھا رہے تھے، اور وہ بلکہ لان تان کر رہے تھے اپنے حکمرانوں کے اوپر کہ ہمارے مسلمان ممالک کے حکمران کہاں پہ ہیں، یہ اسلامی امہ کدھر ہے، یہ کیوں نہیں کچھ کر رہے۔ تو اور نہ صرف یہ بلکہ
آپ دیکھیں کہ جو مغربی ممالک کے اور مختلف مطلب پوری دنیا میں بہت مظاہرے مسلمانوں کے علاوہ بھی فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے ظلم کے خلاف مظاہرے ہوئے، اور جس میں کرسچنز نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، جس میں ہر مذاہب کے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، ایون جیوز نے پارٹیسپیٹ کیا. سو اس سارے کنسیکوینس میں، اس کے رزلٹ میں، اس کے ایک پریشر میں مسلمان ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ ملے، اور ملے کیا کہ انہوں نے میں تو یہ کہوں گا کہ ان کا جو اگر آپ پڑھ لیں تو زبانی جمع خرچ تو انہوں نے کیا کہ جی یہ مطالبہ ہے، یہ کر لیں، یہ کر لیں، لیکن پریکٹیکلی اگر امریکہ اور برطانیہ کی حکومتیں اور فرانس، کینیڈا وغیرہ کھل کے اگر وہ ساتھ دے رہے ہیں اسرائیل کے ظلم کا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جس قسم کا رسپانس ہمارے مسلمان ممالک کے حکمرانوں کا تھا، تو یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی انڈائریکٹلی سپورٹ انہوں نے کیا اسرائیل کو. ورنہ مجھے آپ بتائیں کہ وہاں پہ اس قسم کی بات کی گئی کہ آپ اسرائیل سے جتنے بھی جن ممالک کے مسلمان ممالک کے تعلقات ہیں وہ تعلقات ختم کریں، ان کے ساتھ تجارت ختم کریں، تیل اور گیس کی فراہمی جو ہے ان کو وہ ختم روک دیں آپ. اور اس کے علاوہ یہ کہ جی کچھ بھی ایسا نہیں کیا گیا، کوئی کسی ایک قسم کا بھی کوئی ایک بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی ایک ایکشن جو ہے عملاً کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں اسرائیل کو بیک فٹ پہ کرنے کے لیے، ایک بھی کوئی چیز نہیں کی، کوئی ایک بھی قدم نہیں اٹھایا گیا کہ جی اس میں سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بھی نہیں کہا کہ تمام مسلمان ممالک کے سربراہان مل کے کم از کم یہ کہہ دیتے کہ جی ہم اسرائیل کی کوئی بھی چیز ہمارے مسلمان ممالک میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی ظاہری جو چیز ہے وہ اب وہاں سے امپورٹ نہیں ہوگی، ہم اسرائیل کی کوئی بھی چیز اپنے ممالک میں استعمال نہیں ہونے دیں گے، اس کا بائیکاٹ کریں گے. یہ تک بھی نہیں کر سکے، آپ اندازہ لگائیں. اور پھر صرف زبانی کلامی یہ کہا کہ جی اسرائیل کے حق کے دفاع کے دعوے کو مسترد کرتے ہیں. واہ جی واہ، بڑا کمال کیا انہوں نے. اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جی اسرائیل کا حق کے دفاع کا دعویٰ مسترد کرتے ہیں اور غزہ کو مغربی کنارے سے الگ کرنے کا کوئی بھی سیاسی حل مسترد کرتے ہیں. اچھا بھئی، آپ وہ جو بھی کچھ کر لیں گے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ بس زبانی کلام میں یہی باتیں، یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اچھا، پھر اس میں یہ بھی تھا کہ کچھ ممالک نے، بلکہ الجزائر اور لیبنان کی بات کی گئی کہ ان کے علاوہ کچھ چند ممالک نے اس قسم کی بھی تجاویز دی کہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو تیل کی سپلائی، اسرائیل اور اس کے تمام اتحادیوں کو، دیکھیں کتنا زبردست بات تھی کہ یہ کر لیتے کہ سپلائی روکنے کے ساتھ معاشی اور سفارتی تعلقات توڑنے اور امریکہ پر خطے کے دیگر ممالک کو ہتھیار اور بموں کی فراہمی کے لیے عرب ممالک کی فضائی حدود استعمال کرنے کی پابندی کا مطالبہ کیا. لیکن اس کے اوپر ظاہر ہے وہ ایگری نہیں کیا میجورٹی نے. لیکن جنہوں نے یہ تجویز دی انہوں نے بھی جو فائنل جو اناؤنسمنٹ ہوئی، جو اعلانیہ جاری ہوا، اس میں سارا مشترکہ تھا. وہ دیکھیں، اندازہ لگائیں، کوئی ایک واک آؤٹ ہی کر جاتا، کوئی دو واک آؤٹ کر جاتے، کوئی یہی کہہ دیتے کہ پوری دنیا کے مسلمان دیکھیں کہ ہم ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، مسلمان ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ ہماری لان تان کر رہے ہیں، اور ہم کیسے، یعنی ہم کس قسم کے مسلمان ہیں کہ ہمارے سامنے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ فلسطین میں اور اس جگہ پہ جہاں پہ جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، اور اس کی حیثیت تمام مسلمانوں کے لیے کتنی اہم ہے، اس سب کے باوجود کہ جی دنیا اور دنیا بھر کے مسلمان ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایکشن لیں، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اور یہ بہت ہی مایوسی کی بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی ذرا بھی کسی بھی قسم کی جھجک نہیں ہے کہ بیسیکلی انڈائریکٹلی سٹل وے میں یہ تو انہوں نے وہ کچھ کیا جو سب کچھ اسرائیل کے حق میں ہی جاتا ہے، جو ظالم کے ہاتھ نہیں روکے انہوں نے، نہ اس لحاظ سے کہ جی آپ مطلب ہے کہ جی ہم اسرائیل سے لڑنا، یہ تو خیر سوچنا ہی، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہم، جس قسم کے ہمارے حالات ہیں مسلمان ممالک کے اور ان کے حکمرانوں کے. لیکن یہ والی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ اسرائیل اور جو ان کو اسلحہ دے رہے ہیں، جو اتحادی ہیں، آپ ان کی تیل اور گیس کی جو وہ ہے، جو سپلائی ہے، وہ بند کر دیں. آپ ان کے ساتھ آپ بزنسز جو ہیں وہ اپنے ختم کر دیں، اور خاص طور کے اوپر یہ اعلان کر دیں کہ پورے اسلامی دنیا میں، تمام اسلامی
اسلامی ممالک اور تمام مسلمان جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں وہاں پہ جو بھی مصنوعات ہیں اسرائیلی وہ کسی بھی قسم کی وہ نہیں خریدیں گے، ان کا بائیکاٹ ہوگا، ان کی اجازت مسلمان ممالک میں ان کے آنے کی بھی ان کو اجازت نہیں ہوگی، لیکن کچھ بھی ایسا نہیں کیا گیا، جس سے کافی افسوس ہوا۔ اور انفارچونیٹلی یہ جو ہے کہ جی اس عمل سے کوئی کسی قسم کی اسرائیل کو یا جو اس کے ساتھ اس ظلم میں شریک ہیں امریکہ وغیرہ کسی کو کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ فیل نہیں ہوئی۔ اور اگر یہ مسلمان ممالک کچھ اور ان کے سربراہان اگر کچھ عملی اقدام کرتے تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت فرق پڑ سکتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے بہت مایوس کیا، اور یہ انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غداری سے کم نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ کہ جو میں بات کر رہا تھا بشرا بی بی کے متعلق، میں ایک دو دن سے آپ کو بتا رہا تھا کہ جی کچھ ہونے والا ہے، اور پھر عمران خان صاحب کو بھی جس بارے میں دکھ ہوگا، جو ان کو بھی اس کی تکلیف ہوگی۔ اور پھر یہ بھی میں نے بریک کی تھی کل، نیوز اور جنگ میں خبر بھی چھپی، اور پھر میں نے وی لاگ بھی کیا، اور وہ یہ والا کہ جی بشرا بی بی کے متعلق کچھ اس قسم کی ایویڈنس آئی ہے کہ اس میں ان کو جو ہے وہ وٹنس کی بجائے اب ان کو ایکیوزڈ میں بدلا جا رہا ہے، اور وہ کام ہو گیا۔ اور آج خبریں چھپی ہیں مختلف اخبارات میں کہ جی ان کو جو ایک نوٹس ایشو کیا گیا ہے بشرا بی بی کو، تو اس میں ان کو ایکیوزڈ کے طور کے اوپر نوٹس ایشو کیا گیا۔ اور یہ ہے کہ جی جو بھی کچھ آج کل بہت زیادہ ان کی جو ساتھی ہیں فرح شہزادی صاحبہ، جو کہ آپ کو بتایا کہ حکومت جب جاری تھی پی ٹی آئی کی اس وقت وہ پاکستان چھوڑ کے چلی گئی تھی، تو ان کے متعلق بھی بہت خبریں آ رہی ہیں، اور ان کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے بشرا بی بی سے بھی۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اس طرح کے بھی حالات ہیں کہ آگے چل کے نیئر فیوچر میں بشرا بی بی کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، جو کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک ظاہر ہے ایک سیریس بلو ہوگا، اور ان کو اس چیز کا کافی ظاہر ہے تکلیف ہوگی اس کی۔ اچھا، آج پھر ایک نیا اسکینڈل آ گیا، میں دیکھ رہا تھا مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ایک خبر چل رہی ہے، اور تقریباً ایک ہی نوعیت کی خبر چل رہی ہے، اور ایون اس میں جو اخبارات کے تراشے پرانی اخبارات کی خبروں کے یا خبر کی نوعیت وہ بھی تقریباً بالکل ایک ہی جیسی۔ سو آفیشیل ذرائع کے حوالے سے، سرکاری ذرائع کے حوالے سے جو خبر دی جا رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی قریبی دوست فرح گوگی کا خفیہ غیر ملکی پاسپورٹ سامنے آ گیا۔ لوٹی ہوئی دولت چھپانے اور منی لانڈرنگ کو چھپانے کے لیے اب اس میں مبینہ کا بھی لفظ استعمال نہیں کیا گیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پروو نہیں ہوتا تو یہ سب الزامات ہی ہیں۔ سو میں اس کو اس طرح پڑھ لوں گا کہ مبینہ طور کے اوپر لوٹی ہوئی دولت چھپانے اور منی لانڈرنگ کو چھپانے کے لیے فرح گوگی کو ایک غیر معروف ملک، کوئی پتہ نہیں ونوآٹو کوئی ملک ہے، کہ اس کا خفیہ پاسپورٹ بنا کر دیے جانے کا انکشاف ہوا۔ ذرائع کے مطابق دسمبر 2021 میں تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ممکنہ کامیابی کے پیش نظر چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے ملک کیے ایک معروف پراپرٹی ٹائکون کے بیٹے کو اپنی فرنٹ پرسن، انہوں نے فرنٹ پرسن لکھا، فرح گوگی کو عمران خان اور بشرا بی بی کا ان کے لیے خفیہ انٹرنیشنل پاسپورٹ خریدنے کا ٹاسک سونپا۔ معروف پراپرٹی ٹائکون نے ایک اور تاجر کو خفیہ پاسپورٹ بنانے کے لیے $1,30,000 دیے۔ اچھا، پھر یہ جو خبریں چل رہی ہیں وہ ان کے مطابق تحقیقاتی ذرائع کا بتانا ہے کہ لوٹی ہوئی دولت اور منی لانڈرنگ کی رقم مبینہ طور کے اوپر، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، چھپانے کے لیے فرح گوگی کو اس ملک کا پاسپورٹ بنا کر دیا گیا، جو 28 مارچ 2020 کو بشرا بی بی کے حوالے کیا گیا۔ 3 اپریل 2022 کو پی ٹی آئی کی حکومت کی جانب سے 6 دن قبل فرح گوگی کو پاکستانی پاسپورٹ پر ملک سے فرار کروا کر دبئی بھجوایا گیا۔ دبئی کے بعد باقی تمام سفر وہ اسی ملک ونوآٹو کے پاسپورٹ پر کروائے گئے تاکہ تحقیقاتی ادارے اس نقل و حرکت سے آگاہ نہ رہیں۔ یہ الزام لگائے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی کی اکٹھی کی گئی دولت، یہ بھی الزام ہے ظاہر ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں چھپانے کے لیے اس پاسپورٹ پر فرح گوگی نے بیرون ملک دورے کیے۔ سو اس قسم کی خبر تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر، یہ بڑے سنگین الزامات ہیں جو کہ فرح گوگی اور دراصل ظاہر ہے جو کہ پھر فوکس کر رہے ہیں بشرا بی بی کو، ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں۔ اور اب یہ دیکھنا یہ ہے
کہ ایک بات کو تو میں نے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ ایکسکیوز تو بن گئی ہے کہ اب کس لحاظ سے کیا واقعتاً ماضی قریب میں مطلب ہے کہ ان ویک اور سو کہ آپ ہمیں کوئی چند آنے والے چند ہفتوں میں کیا حکومت کوئی اس قسم کا کام کرنے جا رہی ہے کہ جی کسی بھی کیس میں بشرا بی بی کی گرفتاری والا عمل اگر یہ ہوتا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید جس قسم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور جس قسم کے یہ سارے کے سارے جو ایشوز کو اٹھایا جا رہا ہے اور فوکس کیا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ آخر میں ایک چھوٹا سا کامنٹ، اسد عمر نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا اور انہوں نے جو ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ کہا کہ جی بیسیکلی یہ کہ میں نے پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ دیا، اس کی بیسک رکنیت کو بھی چھوڑ دیا، اور وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جو کنفرنٹیشن ہے اداروں کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں ہو سکتی اور یہ ملک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ان سے لڑا جائے۔ تو افسوس یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کاش یہ بات پہلے کرتے اور مئی 9 سے پہلے کرتے، اور یہ بھی بات ہے مئی 9 کو بھی گزرے کافی عرصہ آ گیا، اس کے کافی عرصے کے بعد انہوں نے یہ بات کی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سی ایسی باتیں تھیں جو بہت ہی مطلب ہے کہ جس طرح وہ غدار والی بات، میر جعفر میر صادق والی بات، اور پھر وہ جو آڈیو آئی تھی کہ جی ہم کس طرح سے کھیلیں گے سائفر کے ایشو کے اوپر، اس کے اوپر اسد عمر کا بھی کچھ وہ بھی بات کر رہے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ جی اس وقت اسد عمر صاحب کا بولنے کا وقت تھا، اس وقت اسد عمر صاحب کو اپنی جو ایک انٹیگریٹی شو کرنی چاہیے تھی کہ نہیں، اس وقت کہتے کہ جی نہیں یہ جو بھی غلط کام ہو رہا ہے اس غلط کام کو نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ کام ہوگا تو میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ سو میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات تھی، اور اب اسد عمر صاحب فائنلی انہوں نے سیاست کو بھی خیر بات کہہ دیا اور پی ٹی آئی کو بھی خیر بات کہہ دیا۔ اور یہی انفارچونیٹ بات ہے کہ بہت سے لوگ بہت بڑی تعداد میں جو عمران خان کو چھوڑ چکے ہیں وہ صرف عمران خان کے ووٹ بینک کے لیے ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ جی عمران خان کی وجہ سے ہم الیکشن جیت جائیں گے۔ لیکن یہ کس قسم کی سیاست ہے کہ آپ اگر ایک غلط کام دیکھتے ہیں اور آپ کو وہ غلط کام کو کہنے میں کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے اور اس یہ کام نہیں ہونا چاہیے اور میں اپنے آپ کو اس کام سے ردا کرتا ہوں، یہ کہنے کی بھی آپ میں جرت نہیں ہوتی۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔